يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ قال یا بنی لا تقصص الرؤيا على أزواجك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کے والد جو ہے اسحاق ابراہیم، سمجھے؟ تو یہاں پر 3-4 باتیں میں نکال کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خواب تھا، یہ اللہ کی طرف سے خواب تھا۔ تو اس خواب پر جب آپ نے اپنے والد سے کہا تو آپ کے والد سے نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص الرؤيا، میرے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ پتہ کیا چلا کہ بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے نا، کیونکہ ضروری نہیں جس کو تم خواب بتا رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہو سکتا ہے وہ تم سے حسد رکھنے لگے۔ تم نے ایسا خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر بہت اچھی ہے لیکن وہ تعبیر جانتا ہے، اس تعبیر کی وجہ سے وہ تم سے حسد رکھنے لگے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ خواب ایسے آدمی کو بتاؤ جس پر تمہیں یقین ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ ہر کسی کو خواب کی تعبیر بتانا نہیں چاہیے، خواب نہیں بتانا چاہیے۔ 11 ستارے سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد جو ہے آپ کے والدین ہیں، اور آپ کو جو ہے ان 11 بھائیوں نے اور آپ کے والدین نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، سجدہ شکر آپ کے ملنے پر۔ بڑی لمبی کہانی ہے مگر آپ یہ سمجھتے جائیے تھوڑا سا۔ اور تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، اور چال چلی، آپ کے بھائیوں نے آپ کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بچایا۔ پانی میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تخت لے کر پہنچ گئے تھے ان کے اندر، آپ کو بچایا، آپ کو کنویں سے باہر نکالا گیا ایک قافلے کے ذریعے۔ تو آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ چال چلی۔ آدمی اپنے بھائیوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے لیکن یہاں تو خود بھائی دشمن ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خود آپ کے دشمن ہو گئے، تو آپ کس طرح؟ تو آپ یہاں پر روایت میں آتا ہے جو بنی اسرائیلیوں نے نبیوں کے ساتھ کیا ہے آنے والی نسلیں وہ سب کام کریں گی۔ یعنی انہوں نے اپنے بھائیوں کے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو ہے دھوکہ دیا، تو آنے والے زمانے میں لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ شیطان جو ہے آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو شیطان نے ان کے بھائیوں کو بھڑکایا تو انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہاں پر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو آزمایا گیا اپنے بیٹوں کے ذریعے، قابیل اور حابیل۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا ان کے بیٹے کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ذریعے، سمجھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آزمایا گیا کس کے ذریعے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے۔
تو انبیاء کرام کو یہ آزمایا گیا، اور آزمانے کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو ان تکلیفوں پر جب حکومت برداشت ہوتی ہے، صبر کیا جاتا ہے، تو ان انبیاء کرام کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اور ایسا بلند کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا رب ہی جانتا ہے کہ کیسے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ہر نبی نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، ان کے امتحانات ہوئے ہیں۔ صبر ایوب ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت ساری چیزیں عطا کی گئی، مگر ان کو بھی آزمایا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا۔ کتنے سال، قریب 40 سال جو ہے اپنے والد سے دور رہے، نام و نشان تک نہیں، مگر اللہ نے جب ملایا تو نبوت کا وہ لباس جو وراثت سے چلا آیا تھا، اسی لباس کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی تک چلی گئی۔ 13ویں پارے میں آیات کریم آتی ہے، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي بصیرا۔ آپ کے بھائی پہنچے تو آپ نے کہا کہ والد گرامی کی جو ہے آنکھیں بالکل خراب ہو گئی ہیں، تو آپ نے کہا یہ کرتا لے جاؤ، یہ میرے والد کی آنکھوں سے لگانا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں جب کرتا چلا ہے اور آپ کی آنکھوں سے ملا گیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کرتا مبارک، جبہ مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی جسموں سے لگی ہوئی چیز کو اگر بطور شفا استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ شریف کی ہر ذرے کو اللہ نے شفا بنا دیا۔ مدینہ شریف کی ذرے ذرے میں شفا، حالانکہ مدینہ شریف کا پہلے نام جو ہے یثرب تھا، لیکن سرکار کے قدم مبارک جیسے ہی مدینہ میں پہنچے گے تو قدموں کی برکت سے پورے مدینہ شہر کو، آپ اس کے آس پاس کے حصے کو، سب کو جو ہے مسجد حرام تو بنایا ہی ہے، بلکہ مدینے کی خاک کو شفا بنا دیا۔ سمجھے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی آزمایا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ اگر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ جاؤں گا تو پورا بہت لمبا چلے گا، لیکن مختصر میں سمجھاتے ہوئے چلتا ہوں۔ اور اسی طرح تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، یعنی خواب کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر نکالنا تجھے سکھائے گا، اور چن لے گا ایسے ہی جیسے تجھے اور پہلے کے انبیاء کرام کو چنا ہے، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا یعقوب کے گھر والوں پر، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر کی ہے۔ جیسے انہیں نبوت سے رسالت سے نوازا ہے، ایسے ہی تجھے بھی نبوت سے رسالت سے نوازے گا، اور ساتھ میں تجھے علم رویت بھی عطا فرمائے گا۔ علم رویت ایسا عطا فرمایا گیا، آگے تھوڑے آیت کریں۔ آپ کو جیل ہوئی، جیل کے اندر ایک دو آدمیوں نے خواب دیکھا جس کی یہاں پر تعبیر ہے، وَدَخَلَ مَعَصِرًا فَرَانَ قَالَ أَحْلُمَ إِنِّي أَرَانِي آكِلُ الْخَمْرَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تَرْزُقُونَهُ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمْ۔ اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے، یعنی دو قیدی، ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب میں چورتا ہوں، دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک وکار دیتے ہیں۔ قید خانے کے اندر سب آپ کی جو ہے گرگیدہ ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا، کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ تو یہ ان دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی گئی۔ آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ میں شراب میں چلتا ہوں تاکہ تجھے قید سے آزادی ملے گی، اور جس نے کہا میں روٹیاں سر پہ رکھے ہوں اور پہلے کھا رہے تو اس کو کہا کہ تجھے جو ہے سزائے موت ملے گی۔ کچھ دن میں وہ پوری ہو گئی۔ پھر اس خواب کے بعد جو ہے بادشاہ نے خواب دیکھا،
वक़ाल मलिक इन्नी अरा सबा बकरानी समानिया कुलहुन सबल इजाब। बादशाह ने ख्वाब क्या देखा? बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखी 7 गायें फरबा, तो उन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बाले हरी और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबारियों मेरे ख्वाब का जवाब दो अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर आती है। समझे? तो इस ख्वाब की ताबीर यही यूसुफ सिद्दीक हमें ताबीर बता दीजिए 7 फरबा गायों की जिन्हें 7 दुबली खाती हैं और 7 हरी बाले और दूसरी 7 सूखी। शायद मैं लोगों की तरफ लौटा कर जाऊं, शायद वो आगा हूं। कहा तुम खेती करोगे 7 बरस लगातार, तो जो काटो उसे उसकी बाल में रहने दो, मगर थोड़ा जितना खा लो। फिर उसके बाद 7 बरस करने आएंगे कि खा जाएंगे तो जो तुमने उनके लिए पहले जमा कर रखा था, मगर थोड़ा जो बचा लो। यहां पर मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूं। बादशाह ने सब देखा कि 7 गायें 7 फरबा गायें 7 सूखी गायों को खा रही है, दुबली पतली गायों, और 7 सब होशे जो है 7 सूखी गायों को खा रहे हैं। ये ताबीर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास होगी, इस ख्वाब की ताबीर बताइए। तो आपने कहा कि तुम्हारे लिए हुक्म ये है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल जो है तुम अनाज पैदा करो, गल्ला पैदा करो, इसलिए कि 7 साल फरावानी नेमत है। तो 7 साल में तुम जो अनाज पैदा करोगे गेहूं, उसको जो है बालों के साथ रखना और इतना बालों से निकालना जितना तुम खा सकते हो। बाकी 7 साल जो है तुम्हारे लिए बहुत कड़वे गुजरेंगे। और यही बादशाह का ख्वाब जो है आपको कैद खाने से निजात का सबब बना। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई साल कैद खाने में गुजारे हैं। तो उलमाए किराम जो कहते हैं कि जेल नहीं है, जेल नहीं है, बल्कि दरसगाहे यूसुफ है। क्या कहते हैं? दरसगाहे यूसुफ है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में रह करके, कैद खाने में रह करके जितने कैदी थे सबको नसीहत की, उन्हें जो बददार थे उन्हें अच्छा इंसान बनाया, उनकी ऐसी तरबियत की कि सब आपके ऊपर ईमान ले आए। इसलिए जेल को कैद खाना नहीं बल्कि दरसगाहे यूसुफ कहा जाता है।